نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ حق بات کو سمجھنا آسان ہے مگر اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انہی کے لیے خاص ہے۔ یعنی ایمان کی علامت یہی ہے کہ انسان سچ بولے، ہر حال میں سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں کہ ایمان والوں سچی بات کرو، درست بات کرو، چاہے وہ بات آپ کے اپنے خلاف ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ کے گھر والوں کے خلاف ہو، لیکن بات کرو، سچ بات کرو، درست بات کرو۔ آج کل لوگ سچ اس لیے نہیں بولتے کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی افسر ناراض نہ ہو جائے، کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہمارے اپنے ناراض نہ ہو جائے، کہیں برادری ختم نہ ہو جائے، کہیں پر نوکری ختم نہ ہو جائے، صرف اسی وجہ سے سچ نہیں بولتے۔ تو زوال اسی لیے آتا ہے کہ سچ نہیں بولتے اور جھوٹ بولنے میں آر نہیں سمجھتے، اور سچ وہاں بولتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے اسی پر سچ بولتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے اسی کے خلاف سچ نہیں بولتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جو سچ بولے گا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوں گے۔ پھر بھی اگر ڈر لگتا ہے تو ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے انسان کو ڈر لگتا ہے جس کے خلاف میں یہ سچ بول رہا ہوں وہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے سچ نہیں بولتا۔ کمزور کے خلاف سچ بولنا آسان ہے اور طاقتور کے خلاف بولنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر اس وقت کیا کریں گے جب ساری طاقتیں دجال کے ساتھ ہوں گی، اور اس وقت سچ بولنا بہت ہی ضروری ہوگا، اور ایک طرف دجال ہوں گے اور دوسری طرف مہدی ہوں گے۔ پھر یہ کہیں گے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ یہ کہنا اس وقت آسان ہوگا جب آپ آج سے سچ بولنا شروع کریں گے، سچ کی گواہی دینا شروع کریں گے، تو پھر اس وقت آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ باطل ہے دجال اور حق ہے امام مہدی، اسی کے ساتھ رہنے والے، اسی کا ساتھ دینے والے، اسی کے ساتھ لڑنے والے، اسی کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ سارے حق پر ہوں گے اور یہی جنت کا گروہ ہوگا۔